गुड मॉर्निंग जीसस फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? मसीह में आपकी सलामती हो। और आज का ये खूबसूरत दिन जो खुदा ने हमें दिया है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदा की वफादारी का सबूत है। एक दिन मैं आपके साथ आयत शेयर कर रहा था नूह की किताब से कि खुदा की ये वफादारी कि वो हमें किसी भी तरह से हलाकत में नहीं देखना चाहता, बल्कि वो हमें ज़िंदगी के उन चश्मों से पानी पीने के लिए हर रोज़ हमें तौफीक बख्शता है कि हम नई ज़िंदगी में चलें, उसके बेटे यीशु के ईमान में चलें, खुदा के मंसूबे में अपने आप को मजबूत करें, ताकि खुदा की पाकीज़गी के उस मियार को हासिल करें जिसके लिए उसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की रास्तबाजी, उस ईमान से मुफ्त हमें अता की है, जो उसके कफ़ारे में उसकी सलीबी मौत, दफन और जी उठने में है। ये उसका फजल हुआ है, हम पर रहम हुआ है। ये उसकी चाहत है कि हम उसमें बुलाए गए। मसीह घराने में आगे बढ़ने के लिए, मसीह फैमिली में आगे बढ़ने के लिए, मसीह ईमान की तरक्की और अफजाइश में और तरक्की करने के लिए आए खुदा उनके कलाम की रहनुमाई को हासिल करें। और आज मैं आपके सामने ईमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और 36 से लेके 47 वर्स तक खुदा उनके कलाम से तलावत करूँगा। सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदाउन भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दूस के नाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने उनसे और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम सुना, सुनिए गौर से। आज एक और पहलू से बपतिस्मे की अहमियत को जानते हैं। जिन लोगों ने उसका कलाम सुना, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, कलाम को कबूल किया गया है। पहले सुना, फिर कबूल किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। ये तो है बपतिस्मा, कबूल करना, सुनना और फिर बपतिस्मा लेना। और फिर चौथी बात आगे क्या है? और ये रसूलों से तालीम पाने। बपतिस्मे के बाद एक तालीमी सेशन शुरू होता है कि हमने किस तरह खुदावंद में अब आगे बढ़ना है। ये बपतिस्मा, कलाम को सुनना, मसीहत में अपने आप को शामिल करना, इन सारी बातों के बाद एक बाकायदा स्टडी है जिसमें हमने आगे चलना होता है और जिसमें हमने रहकर खुदावंद के लिए जलाल का बाइस बनना होता है। और वो है रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। और जो ईमान लाते थे, देखिए, जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल व असबाब बेच कर वो सब एक जगह रहते,
اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور یہ ماں اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر دعا ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج بپتسمے کا ایک اور پہلو ہے کہ دیکھیں، پطرس ان 120 کی جماعت میں کھڑا ہوا، اور بائبل کہتی کہ جب اس نے واز کیا تو اس کلام کے سبب سے سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے کلام کو منوان قبول کیا، اور اس سبب سے پطرس ان سے کہا کہ تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینا ہے، اور پھر روح القدس تمہیں خدا انعام میں دے گا۔ اور یہ جو روح القدس انعام میں دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایمانداروں کو جب خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں، اور یسوع کی صلیب کا اقرار کرتے ہیں، اس کے کفارے کا اقرار کرتے ہیں، یسوع مسیح کا ہمارے گناہوں کے لیے مرنا، دفن اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اس سبب سے جب کلام کو قبول کیا جاتا ہے تو روح القدس کا جو پہلا سائن ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں اپنے روح القدس کے وسیلہ سے قائلیت کا روح عطا کرتا ہے۔ قائلیت کا روح یعنی یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کا روح، یعنی کلام اور روح القدس انسانوں کی تیاری میں کام کرتا ہے۔ جب ہم کلام کو بیٹھ کر غور سے سنتے ہیں، جب ہم کلام کی خوبصورت باتوں کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں، جب ہم اپنا وقت خدا ان کو دیتے ہیں، جب ہم دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے کان بند کرتے ہیں اور خدا کے کلام پر فوکس کرتے ہیں، تو آپ کی یہ جو تھوڑی سی اٹینشن دینے کا جو تعلق ہے، یہ بھی پاک روح آپ کو اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کی ان باتوں کو سن سکیں، اور جب آپ کلام کی ان باتوں کو سنتے ہیں تو روح القدس پھر آپ کو اس قائلیت کی طرف لے کر آتا ہے جہاں آپ صلیب کے نیچے اپنے آپ کو اویلیبل کر سکیں، اور جب آپ صلیب کے نیچے آتے ہو تو پھر صلیب کے نیچے خداوند ان رشتوں کو دیکھتا ہے جو خدا کے ساتھ بنانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو جسم میں بھیجا تھا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح جو جسم میں ہمارے درمیان آیا، وہ جسم میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ ہمیں جسمانیوں کو جسم سے نکال کر روح کے رشتوں میں داخل کر سکے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے، اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ جیسے خدا روح ہے، ویسے ہی خدا نے انسان کو جب اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا، تو خدا نے انسان کو جب پیدا کیا تھا تو کلام میں لکھا ہے نا، خدا نے اپنی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ پچھلے دنوں میں کلام بھی سنایا ہے اس موضوع کے اوپر۔ تو نر و ناری پیدا کیا، اپنی صورت پر پیدا کیا، دیٹ مینس خدا نے ان کو روح میں پہلے اپنے اندر کریٹ کیا، اور بعد میں وہ جسم کی شیپ دے کر وہ کلمہ اور وہ روح ان کے اندر رکھا جس میں وہ کریٹ ہوئے تھے۔ تو خدا کی صورت پر
जो बनाए गए थे, जब वो सूरत बिगड़ी और इंसान महज मिट्टी का पुतला ही रह गया, तो फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उस रिश्ते को जो रूह वाला था दोबारा अपने बेटे में बहाल करने के लिए उसने जिस्म इख्तियार किया। और इसलिए जो जिस्म में खुदा कलमे और रूह के वसीला से उतरा हुआ है, जिस्म वाले मसीहा को हमेशा खुदा अपना बेटा कहता है। और बेटे से मुराद ये है कि वो जिस्म जिसमें खुदा उतरा हुआ है वो इंसानों का कफारा देगा। इसीलिए जो जिस्म में यीशु मसीह नासरी है उसे कभी भी हमने अब्बा नहीं कहना, उसे हमेशा खुदावंद अपना खुदावंद ही कहना है। अब्बा वो है जो अनदेखा है, अब्बा वो है जो अनसीन गॉड है, और बेटा वो है जो जिस्म में हमारी खातिर इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि हमारा कफारा दे। अब अब्बा जो है वो कलमा और रूह की जो है वो पहचान है। कलमा और रूह वो है जो अनदेखा अनसीन गॉड है, और बेटा वो है जो सीन गॉड है, यानी वो जिस्म है जिसके अंदर कलमा और रूह है। और ये बहुत बड़ी गहरी एक स्टडी है, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा कि जो जिस्म में है वो बेटा है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्यों खुश है खुदा? क्योंकि ये जिस्म में आने वाला बेटा जो दुनिया का कफारा बनेगा, ये इंसान की बिगड़ी हुई सूरत को दुरुस्त करने के लिए आया है, इंसान के मुर्दापन को जिंदगी में तब्दील करने के लिए आया है, इंसान की तारीकी को मिटाकर रोशनी में दाखिल करने के लिए आया है। ये जिस्म का काम उस वक़्त तक खुदा अपने बेटे के वसीला से पूरा करता है जब तक इंसान अपने उन रवशों से पाक होकर और खुदा की रवशों में नहीं डल जाता। बेटा अपने आप को अपने बाप के ताबे होने के लिए ज़मीन पर एक ताबेदार और फर्माबरदार बेटा बनकर हमें एक मिसाल देगा, कि नमूना दे गया। पतरस के खत में लिखा है, दूसरे बाप की 21 में लिखा है, हमारे लिए नमूना बना है। उसने हर वो काम ज़मीन पर किया जो बाप को पसंद था, और बेटा हमारे लिए एक मिशले राह है, वो एक अच्छा चरवाहा है। और उसकी जो ज़िंदगी के हर पहलू पर अगर हम गौर करना शुरू कर दें तो आप यकीन मानो कि ज़मीन पर खुदा हमें बेटे की मानद बनाकर इस दुनिया में अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। अब खुदा का बेटा यीशु तो उसके बाप के दाहिने हाथ बैठा है, लेकिन उसने हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर ज़मीन पर रखा हुआ है। वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। हम आसमानी शहरी होने के बावजूद ज़मीन पर इसलिए रहते हैं कि हम लोग खुदा के एलची हैं, एम्बेसडर्स हैं। आप देखें किसी भी मुल्क का जो एम्बेसडर होता है, जैसे नीदरलैंड्स का जो एम्बेसडर है, ये पाकिस्तान में अगर रहता है तो भाई ये पाकिस्तानी नहीं है, ये हॉलैंड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रहता पाकिस्तान में है। इसी तरह हम लोग आसमानी शहरी हैं और आसमान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रहते ज़मीन पर हैं। इसका मतलब है हम लोग वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। तो हम लोग ज़मीन पर रहते हुए भी आसमानी शहरी हैं, और हमने करना क्या है? वही काम जो आसमानी शहरी के होने चाहिए। जो भी एम्बेसीज होती हैं उनके अंदर जो चार दीवारी होती है, उनके अंदर अपना रूल चलता है, इसलिए उस मुल्क का मुतलका मुल्क का रूल चलता है। इसीलिए हम भी मसीह में होने के साथ साथ अपने अंदर मसीही रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा अपनी गहरे मुकाश हमारी ज़िंदगी में उतारेगा। तो इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने दिलों में जारी करने के लिए खुदा ने आयत अब यहाँ से देखिए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी बातें जता कर उन्होंने ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब मिल गए। और आगे किस तरह हम इस तालीम को या उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, और ये रसूलों से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और ये वो चार बातें हैं
جو ہمیں خدا کی ٹیریٹری میں، خدا کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں جینے کے لیے فضل اور توفیق بخشتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے کہ بپتسمے کی جو تعلیم ہے یہ خالصتاً یہ ہے کہ جب خدا کا کلام کوئی سنے، خدا کا روح سے تیار کرے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا ان کے لیے پیش کرے، کلام کو قبول کرے، پھر اس کے اوپر وہ ریئیکٹ کرتا ہوا پبلکلی ڈکلیریشن کرے کہ خداوند میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنا گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آج سے میں تیرا اور تو میرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ 4 باتوں کا وہ جو ہے وہ ایک کورس شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، روٹی توڑتا ہے، دعا کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اور اس سبب سے خداوند کہتا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، پھر وہ ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک ہے۔ پھر ایمانداروں کی ایک الگ گیدرنگ ہے، ایمانداروں کی ایک الگ سے خداوند میں رفاقت اور شراکت ہے۔ ان کی رفاقت اور شراکت میں ہم دنیا ڈسکس نہیں کرتے، ان کی رفاقت اور شراکت میں ہم خدا اور اس کے بیٹے اور اس کے کاموں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کے منصوبوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایمانداروں کا آپس میں اکٹھے ہونا خدا کی اس پلاننگ کو، خدا کے اس منصوبے کو جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پائے تکمیل کو پہنچایا، اس نے کہا نا اٹ از فنش، تو وہ منصوبہ اب ہمارے سپرد ہوا ہے، جو تمام ہوا ہے، اس منصوبے کے اوپر غور کرنا ہے۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، دعا کرنے میں مشغول رہنے والے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، سب چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر وہ خدا کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا مال و اسباب، ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان کا پھر دنیا کے رشتوں سے ان کا جو ہے وہ ناطہ کٹتا ہے، اور پھر وہ ایمانداروں کی اپنی ایک گیدرنگ، اپنی رفاقت اور شراکت ہوتی ہے۔ ایمانداروں کا ایک اپنا طور طریقہ ہے، اپنے طریقے سے وہ پھر جینا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے میں نشو و نما پاتے، ایک دوسرے کا بھار اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی ایماندار کمزور بھی پڑ جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے وہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے۔ تو پھر ہمارے اندر سے جو محبت کا چیپٹر پچھلے دن ہم ڈسکس کر رہے تھے کرنتھیوں 13ویں باب میں کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جان ہوں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو پھر یہ خوشی اور شادمانی ہمارے سٹیٹس اور ہمارے بڑے بڑے جو ہے نا عہدوں سے نہیں ہے، پھر یہ خوشی اور شادمانی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتی ہے۔ اور اس لیے لکھا ہے خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ دیکھیے جب ایماندار خداوند میں شادمان ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خداوند ان کو ہر روز آپس میں ملاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہر روز ایماندار ایک دوسرے کی دعا کے وسیلہ سے اور بڑھتے چلے جاتے، اور بڑھتے چلے جاتے۔ میں اس میسیج سے پہلے 1-2 میسیج جو ہوئے ہیں وہاں پر میں نے دعا کے لیے 3 درخواستیں کی تھی۔ ایک عالمگیر کلیسیا کے لیے، ایک جیزس فیملی چرچ کے لیے نیدرلینڈز کے لیے، ایک اپنے ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہالینڈ کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اور پھر یورپ کے لیے بھی، پورے یورپ کے لیے، کہ جہاں جہاں سے خدا ہمیں ان ملکوں میں لے کے آیا ہم ان ملکوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اور جب ایسا کریں گے تو خدا ہر روز کلیسیا میں لوگوں کو ملاتا چلا جائے گا۔ آئیں ان پوائنٹس کو دیکھیں اور دعا کریں تاکہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے عجیب کام کرے، عجیب کام کرے۔ اس بات کے لیے خاص دعا کریں کہ خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے، اپنے روح القدس کے مسح کے وسیلہ سے ایسے کام کرے کہ ہمارے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، بولنے سے خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ اور پھر ایمان اور روح القدس کے وسیلہ سے جب عجیب کام ہوں گے تو پھر خدا کی برکت آئے گی، وہاں ایک الگ سے منظر ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے، ابھی میں اوپر پڑھ رہا تھا کہ ان پر دہشت چھا گئی، کائے کی دہشت چھا گئی تھی؟
اور یہ دہشت کیا تھی؟ دہشت یہ تھی کہ وہ جو ہے نا اپنا خداوند کے عجیب کاموں کو دیکھ کر وہ یہ لکھا خوف چھا گیا، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان اور رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ یہ جو خوف چھانا ہے نا کہ ایک دم سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ عام سے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے کیسے عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے لوگ کینسر کے مریض ٹھیک ہوں گے، بیمار شفا پائیں گے، تاریکی میں بیٹھے ہوئے لوگ آزاد ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خالص نیت سے خدا کے طالب ہو کر جو ہے اس کے بیٹے بیٹیاں بنیں گے، اور خدا ان کے اس مشن کا ایک حصہ بنیں گے۔ ہماری رفاقت اور شراکت ایک بابرکت رفاقت اور شراکت ہوگی، چاہے ہم فنکشن میں ملیں، چاہے ہم گھروں میں ملیں، چاہے ہم پارٹیز میں ملیں، ہماری گفتگو ایک ہی ہونی چاہیے، جیسس کرائسٹ۔ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ایک عجیب سما ہوگا، خوف چھا جائے گا لوگوں کے اوپر، اور خدا کے عجیب کا ہماری زندگی سے ظاہر ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور میری دعا ہے کہ خدا ان جو بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، خدا ان کو اپنے کلام کے وسیلہ تسلی اور اطمینان دے۔ اس سبب سے ہم جیتے رہیں، کیونکہ خدا کا بیٹا ہمارا خدا اور ہمارا منجی ہے، اس کے وسیلہ سے ہم زندگی اور کثرت کی زندگی پاتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔